بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وقال الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، آج جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کریم ایک چھوٹے سے بچے نے اس کا حفظ مکمل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی یہاں بچے بیٹھے ہیں، ان کے والدین بھی موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں بھی قرآن کی محبت پیدا فرما دے، قرآن کی محبت عطا فرما دے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، قرآن کریم کی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے حفاظت کے ذمہ دار ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ویسے تو بڑے بڑے ظالموں نے، بڑے بڑے جابروں نے یہ طاقت لگا لی تھی کہ قرآن کریم کو مٹا دیں گے، قرآن کریم کو اس دنیا سے ہم ختم کر دیں گے، قرآن کریم کا ایک بھی لفظ باقی نہیں رہنے دیں گے۔ اور آج بھی یہود کی چال، نصرانیوں کی چال، مجوسیوں کی چال اور تمہارے بھلا ہو کافروں کی چال یہی ہے کہ قرآن کریم کو ختم کر دیا جائے، دین کو ختم کر دیا جائے، دین کو مٹا دیا جائے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم لوگوں نے، اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن کریم کی تعلیم کا طریقہ بتایا، جو قرآن کریم کو پڑھنے کو بتایا تھا، اس کو ہم بالکل بھول چکے ہیں اور بالکل ختم کر چکے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ آج میرے بھائیوں زمانہ چل رہا ہے بہت فیسلٹی والا، اسپیشل زمانہ چل رہا ہے، ترقی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو اس زمانے کے اندر میں ہم لوگوں کی تو خاص طور سے اپیل یہ ہے، ہماری ریکویسٹ تو صرف یہ ہے کہ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اگر دین کی تعلیم دیں تو انشاءاللہ کامیابی اور کامرانی ہمیں ضرور ملے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ قرآن کریم میں خود کیا ہے اور فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، مسلمانوں تمہارے اندر ایمان ہونا چاہیے، تمہارے اندر طاقتیں ہونی چاہیے، تمہارے اندر قوتیں ہونی چاہیے۔ یہ اسلام تو ہمیشہ بلند رہا ہے اور بلند تھا اور بلند رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت کے اندر میرے بھائیوں دلوں کو جھنجھوڑنے والا پیغام دیا ہے کہ ہم لوگ انسانی زندگی گزار رہے ہیں، نہ ہمیں تعلیم کا پتہ ہے، نہ ہمیں تربیت کا پتہ ہے، صرف ہم لوگ ایک مختصر سی جماعت جمعے کی نماز پڑھ کر یہ بھروسہ کر کر بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول کر لیا گیا۔ ایسا نہیں ہے۔ حدیث قدسی کے اندر آتا ہے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، ایک اللہ کے نیک بندے، بہت اللہ والے، بہت بزرگ، نیک پہلے آدمی، غور سے سنیے گا، بات کو توجہ سے سنیے گا، جب بھی سمجھ میں آئے گی میرے بھائیوں، وہ اللہ کے بندے، وہ اللہ کے بزرگ، وہ اللہ کے نیک اور صالحین بندوں میں شمار ہوتے تھے، لیکن جب ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اس بندے کو جہنم میں ڈال دو، تو میرے بھائیوں فرشتے حق کا بکا رہ گئے اور پریشان ہو گئے کہ بتاؤ تو صحیح، جو بندہ پوری زندگی نیکی کر رہا ہے، جو بندہ پوری زندگی اللہ کے حکموں کی تعمیل کر رہا ہے، حکموں کو توڑ نہیں رہا ہے، اس بندے کو اللہ تبارک و تعالی حکم دے رہے ہیں جہنم میں ڈالنے کا۔ اس کی وجہ کیا ہے صرف ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی، لیکن میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، جواب سنیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے فرشتے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں آ کر۔ فرشتوں نے کہا اللہ تبارک و تعالی سے، حدیث قدسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بات تو وہ ہوتی ہے جو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے واسطے سے ہمارے پاس پہنچتی ہے، اور ایک بات وہ ہوتی ہے، حدیث قدسی کا مطلب خاص طور سے یہ ہے کہ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالی اس بات کو بیان فرما رہے ہیں۔
تو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے فرمایا کہ جاؤ اس بندے کو جہنم میں ڈال دو۔ فرشتے اس کے مقابلے میں کھڑے ہو گیا، سفارش کرنے کے لیے کھڑے ہو کہ یہ بندہ تو بہت نیک ہے، اس نے دنیا کے اندر بہت نیک کام کیے ہیں، بہت دین کے کام کیے ہیں، کبھی بھی اس نے آپ کی نافرمانی نہیں کی، کبھی بھی اس نے آپ کے حکم کو نہیں توڑا، آپ کے حکم کو ہمیشہ مانا ہے۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیا، کہا ٹھیک ہے، اس نے نیکی کے کام بھی کیے ہیں، اس نے پوری زندگی میری عبادت کی ہے، پوری زندگی میرے حکموں کی تعمیل کی ہے، لیکن جب بھی کہیں اسلام کے خلاف برائی ہوتی تھی، جب بھی کہیں اسلام کے خلاف آنچ آتی تھی، میرے دین پر انگلی اٹھتی تھی، میرے قرآن کریم کو مٹانے کا نمبر آتا تھا، میرے قرآن کریم کو ختم کرنے کا نمبر آتا تھا، تو اس کے سینے کی بات تو دور کی ہے، اس کے ہاتھ اور پیر کی بات تو دور کی ہے، بلکہ اپنے دل کے اندر بھی برا نہیں سمجھتا تھا۔ اس وجہ سے اس کو جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا جا رہا۔ تو افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ کس چیز پر بھروسہ کر بیٹھے ہیں۔ یہ دنیا صرف چند دنوں کی دنیا ہے۔ صحابہ اکرام کی تاریخ کو اٹھائیے گا، معلوم ہوگا جنگ بدر کا موقع ہے، 313 صحابی تھے اور صحابی رسول تھے۔ میرے بھائیوں، ان کی پیروی جو تھی، صحابہ اکرام کی پیروی، انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ڈائریکٹ دین سیکھا تھا۔ ہم لوگوں کا کیا ہے؟ ہم لوگوں نے تو ایک ٹائم کی نماز پڑھ لی، پھر سوچتے ہیں کہ بھئی جمعے کی پڑھیں گے، وہ بھی جمعے کی نماز جو پڑھ کر گئے ہیں اس میں بھی نہ معلوم صحیح ہوئی یا نہیں ہوئی۔ ہمارا حال تو یہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، صحابہ اکرام کی تاریخ کو اگر دیکھا جائے تو اس دور کے اندر نہ ان کے کتب خانے کے اندر توریت تھی، نہ انجیل تھی، نہ زبور تھی، سوائے قرآن مقدس تھا، اور وہ قرآن مقدس کو آگے لے کر بڑھے۔ اس وقت میرے بھائیوں، اس دنیا کی تعداد کو اگر دیکھا جائے، کم و بیش پوری دنیا کی تعداد 1.5 یا 2 لاکھ کے قریب تھی۔ آج جبکہ پوری دنیا کی تعداد کے بارے میں آتا ہے، شمار کریں تو میرے بھائیوں 3 ارب کے قریب پوری دنیا کی تعداد پہنچ چکی ہے۔ اور خاص طور سے جو لوگ اپنے آپ کو مذہب اسلام کا ماننے والا کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، میرے بھائیوں، ان کو چاہیے وہ اپنے گربانوں میں جھانکیں اور دیکھیں کہ ہمارے اندر کتنی برائیاں پائی جاتی ہیں، کتنی ہمارے اندر کمیاں پائی جاتی ہیں۔ آج ہم لوگ دوسروں کی کمیوں کو تلاش کرتے ہیں۔ کوئی تو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں سید ہوں، کوئی کہتا ہے عباسی ہوں، کوئی کہتا ہے پٹھان ہوں۔ ارے مجھے یہ بتائیے، آپ مسلمان ہیں یا نہیں؟ اپنے اندر مسلمانی کا جذبہ تو پیدا کریے گا، اپنے اندر ایمان کی طاقت تو لائیے گا، جو کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے بیان فرمائی ہے کہ اگر انسان اس دنیا کے اندر جب تک رہ رہا ہے، یہ ایک پریکٹیکل ہوتا ہے۔ ایک انسان جیسے کہ انٹر کا پیپر دیتا ہے، بی اے کا پیپر دیتا ہے، تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا میری ہمیشہ کے لیے ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم اس بات کا بھی اعلان کرتا ہے، مسلمانوں جتنی بھی آج پریشانیاں آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، آفتیں آ رہی ہیں، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارے اعمال گندے ہو چکے ہیں، ہمارا کردار خراب ہو چکا ہے، ورنہ مدد نہیں آئے گی۔ ایسا نہیں ہے، نصرت نہیں آئے گی، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ تم ہی بلند رہو گے بشرطے کہ تمہارے اندر ایمان ہو، تمہارے اندر ایمانی چنگاری ہو، تمہارے اندر ایمانی طاقتیں ہوں، تمہارے اندر ایمانی قوتیں ہوں۔ انشاءاللہ آج بھی مدد آئے گی، آج بھی نصرت آئے گی۔ لیکن ہم نے نبی کی تعلیم کو چھوڑ دیا، نبی کے اسوہ کو چھوڑ دیا، نبی کی سیرت کو چھوڑ دیا اور نبی کی آئیڈیل کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے میرے بھائیوں ہم ناکام دکھائی دیتے ہیں۔ اگر آج بھی ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کے مطابق زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ہمیں کامیابی ضرور ملے گی۔ ایسا نہیں ہے، بہت دور کے اندر دیکھیے گا، صحابہ کا دور تو بہت افضل دور ہے، لیکن میرے بھائیوں قرآن کریم کی آیت ہی کے اندر ارشاد فرمایا، مسلمان آج صرف موبائل کے اندر مست ہو جاتے ہیں۔ صرف ایک موبائل، جو کہ یہ بتایا جاتا ہے کہ اس سے بڑا دجال، اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہے۔ انسان کے معاشرہ اور انسان کے اخلاق، انسان کے معاملات، انسان کی زندگی کو سب سے زیادہ تباہ کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو یہ موبائل ہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس موبائل کے اندر سارے نقصان ہی ہیں، بلکہ اس کے اندر فائدے بھی ہیں، لیکن جو لوگ
فائدے کے اعتبار سے نہیں دیکھتے میرے بھائیوں، ان کو نقصان ہی ہوتا ہے۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی پاکستان کے جسٹس، انہوں نے بیان فرمایا تھا ابھی پیچھے، وہ بیان فرما رہے تھے ایک آڈیو کے اندر۔ میرے بھائیوں، ان کی بات کو غور سے سنیں۔ جن لوگوں کو یہ اعتماد نہ ہو، جن لوگوں کو یہ بھروسہ نہ ہو کہ اپنے اوپر اگر موبائل ہے اس کے پاس اور بار بار اس کا پیر پھسلنے کا ڈر ہے، اگر کوئی گندی تصویر آتی ہے، اگر کوئی گندا فوٹو آتا ہے، اگر بار بار ہمارا پیر پھسلنے کا ڈر ہے، تو ایسے موبائل کو پھینک دیجئے گا۔ یہ موبائل کچھ فائدے کا نہیں ہے، اور ایسے لوگوں کو موبائل چلانا بالکل حرام لکھا ہے۔ اور مولانا نے خود اس کا بیان فرمایا تھا کہ لوگ ایسے موبائل نہ چلائیں جن کو ڈر ہے اور خوف ہے اپنے پیر پھسلنے کا، خوف ہے گناہ کرنے کا، خوف ہے گناہ کے اندر ملوث ہونے کا، گناہ کے اندر ڈوبنے کا، تو ایسے لوگ موبائل کو استعمال نہ کریں، بہتر رہے گا ان کے لیے۔ جب ہمارے پاس وہ آلہ ہی نہیں ہوگا جو میرے بھائیوں ہمیں گناہ کی طرف لے جا رہا ہے، تو ہم گناہ نہیں کریں گے۔ لیکن جن لوگوں کے پاس موبائل ہے وہ اپنے استعمال میں اچھی طریقے سے لے کر آئے۔ مطلب یہ ہے کہنے کا، ایسا نہیں ہے، شریعت حکم جبھی لگائے گی جبکہ ہم کسی چیز کو غلط طریقے سے استعمال کریں گے۔ قرآن کریم کے اندر ایک آیت کے اندر ارشاد فرمایا، آج مسلمان خوف میں رہتا ہے، بالکل غفلت میں رہتا ہے، یہ نہیں سوچتا جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس جگہ ہم چل رہے ہیں یا گناہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس جگہ کو اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا۔ ایسا نہیں ہے، قرآن اس بات کا اعلان کرتا ہے، مسلمانوں، یہ دنیا کے کیمرے، یہ دنیا کی چاہتے، یہ دنیا کے ریڈیو اور دنیا کے فلم کار اور فلم بنانے والے سب کے سب ہیچ ہیں، تمام کی تمام چیزیں ہیچ ہیں، بلکہ جس زمین پر تم چلتے ہو، قرآن اس کا بیان فرماتا ہے، یومئذ تحدث اخبارہا، جس دن یہ زمین اپنی خبروں کو بیان کرے گی تو انسان حق کا بکا رہ جائے گا اور پریشان ہو جائے گا کہ رجسٹر کہاں سے آ گئے، یہ تو ہم نے کیا ہی نہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم نے گناہ کیے ہیں، ہمیں یاد نہیں ہے۔ ہم لوگ کس غفلت میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیمرے پہ دھیان نہیں دیتے۔ ہم نے ایک ٹی وی کیمرہ لگا لیا اور وہ ہو گئے، مطمئن ہو گئے کہ اب چوری نہیں ہوگی، اب ڈکیتی نہیں ہوگی، اب کچھ نہیں ہوگا، اب سامان چور نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس زمین پر ہم چلتے ہیں اس کو اتنا مضبوط کیمرہ بنایا ہے، میرے بھائیوں، دنیا کا کوئی بھی انسان اس کیمرے کے سامنے ٹکر نہیں لے سکتا۔ اور میں آپ سے ایک بات اور کہتا ہوں، دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہیں اور انسانوں سے پیدا کروائی ہیں، انسانوں کے ذریعے سے واسطہ بنایا ہے، سبب بنایا ہے، تو میرے بھائیوں، آج کے دور کے اندر تمام سہولتیں ہونے کے باوجود، ورنہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ظالموں کی حکومت آ گئی، ظالم ہمارے اوپر مسلط ہو گئے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن اس بات کا اعلان کرتا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ مسلمانوں نے خود گندے عمل کیے ہیں، مسلمان اپنے آپ گندے عمل کرتے ہیں، اور اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ان کو مزہ چکھائے، ان کو اس کا بدلہ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم لوط آئی تھی، جب وہ قوم میرے بھائیوں ہر دھرمی سے باز نہیں آئی، جب اس نے قوم نے گناہ کرنے نہیں چھوڑے، زنا اور بدکاری نہیں چھوڑی، تو اس قوم کا یہ حشر ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے زمین کو اٹھوایا اور زمین کو پلٹ دیا تھا، اوپر سے پتھروں کی بارشیں ہوئی تھیں۔ وہ زمانہ چل رہا ہے، ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ وہ زمانہ ہوگا زلزلوں کے آنے کا، وہ زمانہ ہوگا زمین کے پھٹنے کا، وہ زمانہ ہوگا انسانوں کے دھسنے کا، وہ زمانہ ہوگا پتھروں کی بارشوں کا، وہ زمانہ یہ چل رہا ہے۔ ہم لوگ افسوس کرتے ہیں، غور کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ جس اللہ نے ہمیں بنایا ہے